آیت نمبر 14، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل للذین آمنوا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یغفروا، اب ایسے تو اس کا مطلب معاف کرنا ہوتا ہے، مغفرت کرنا، لیکن یہاں پر یہ جس معنی میں ہے وہ نظر انداز کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ للذین لا یرجون ایام اللہ، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل ایمان سے کہیے کہ وہ نظر انداز کریں ان لوگوں کو لا یرجونا، جو نہیں امید رکھتے، لا نہیں، یرجونا امید رکھتے، توقع رکھتے، یقین رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں پر۔ اب ایام اللہ کیا ہے؟ ایام جمع ہے یوم کی۔ ہم نے قرآن میں تذکرہ پڑھا کہ یوم جب بھی آتا ہے تو یہ خاص طور پر تذکرہ ہوتا ہے قیامت کے اعتبار سے، الیوم۔ اب یہاں پر ایام ہیں، یعنی زیادہ دنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے وہ دن جو ماضی میں گزر چکے ہیں۔ اب اللہ کے دن وہ ہیں کہ اللہ نے، ویسے تو سارے دن ہی اللہ کے ہیں، لیکن جب اللہ کسی قوم کی سرکشی کا دورانیہ مکمل ہونے پر جب اس کی پکڑ کرتے ہیں تو وہ دن بھی اللہ کا خاص دن ہوتا ہے۔ تو اب ماضی کی قوموں پر جب جب عذاب آئے تو وہ سارے دنوں کا اکٹھے تذکرہ ہوگا، تو وہ ہوگا ایام اللہ، اللہ کے دن، یعنی وہ دن جب جب اللہ نے نافرمان اور سرکش قوموں کی پکڑ کی۔ اب اللہ کی بتائی ہوئی آیتوں کے مطابق میرے اور آپ کے ایمان کا یہ بات بھی حصہ ہے کہ آئندہ بھی قیامت تک جو قوم نافرمانی کرتی رہے گی، سرکشی کرتی رہے گی، ایسے دن آئیں گے کہ جب اللہ ان کی بھی پکڑ کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایام اللہ کی توقع نہیں رکھتے، اس کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہ یہ طوفانوں کو، بارشوں کو، سیلابوں کو، زلزلے کو پھر اس کی سائنٹیفک ریزنز بیان کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے ہوا۔ اب جیسے آج کل ایک ٹرم چل رہی ہے، کلائمیٹک چینج ہے، یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید قوم عاد کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ جب بارش اور طوفان آنا شروع ہوا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ حالات بدل رہے ہیں، موسم میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ایسی طوفانی بارشیں شروع ہوئی۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے لیے اتنی سخت پکڑ ہو۔ آج میں اور آپ بھی، بارش ہوتی ہے، ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، تو میں اور آپ بھی جو ہے وہ فوراً پکوڑے بنانے کا سوچنے لگ جاتے ہیں، کہیں باہر آؤٹنگ پہ جانے کا، لانگ ڈرائیو پہ جانے کا سوچنے، موسم اچھا ہو گیا، انجوائے کر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی تیز بارش ہوتی، جب کبھی تیز ہوا چلنا شروع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت پریشانی والی ہو جاتی، آپ کو بے چینی لگ جاتی، آپ بار بار اٹھتے، حجرے سے باہر جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے، پڑھتے، پھر واپس آتے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے، چہرے کا رنگ بدلا رہتا، تب تک جب تک بارشیں ختم نہ ہو جاتی، ہوائیں رک نہ جاتی، موسم نارمل نہ ہو جاتا۔ پوچھا ہے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات کی پریشانی؟ کہا کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ یہ ویسا ہی طوفان نہ ہو جیسے قوم عاد پر آیا، یہ ویسی ہی ہوائیں نہ ہوں جیسی پہلی قوموں کو برباد کر گئے، مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ اللہم انی اسألک الخیر ما فیہا، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اللہم انی اعوذ بک من شرہا ومن شر ما فیہا ومن شر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ کریم، میں
یہ جو چیز آئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں اور اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو اس کے اندر ہے، اور اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے آپ نے اسے بھیجا، اور اے اللہ میں اس چیز کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس شر سے جو اس چیز کے اندر چھپا ہے، اور اس شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ یہ فکر والی بات ہے کہ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، بے موسم کی ہو رہی ہیں، فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، خرابی بنتی جا رہی ہے۔ فکر کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم اس کی وجوہات تلاش کر کے کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، خیر ہے، یہ تو موسم ایسا ہو گیا، اب ایسے ہی ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل ایمان سے کہیے کہ یہ نظر انداز کریں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے دنوں کے آنے کی توقع نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ لی تاکہ یجزی وہ جزا دے، وہ بدلہ دے، قومن ایک قوم کو، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ تھے، یکسبون وہ کمائی کرتے، وہ جو کماتے تھے ان کو اللہ اس کا بدلہ دے۔ یعنی اہل ایمان ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں تاکہ ان لوگوں کا وقت پورا ہو تو اللہ خود انہیں بدلہ دے۔ یہ جو کماتے ہیں، یہ جو کمائی کرتے ہیں، یہ جو نظریات پال کر اس نظریے کی بنیاد پر جو سرکشیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ کچھ مترجم حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ اہل ایمان ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ اہل ایمان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، ان کے اس درگزر کا، ان کے نیک عقیدے کا اللہ بدلہ دے۔ یہ دونوں ترجمے کیے گئے۔ اب اصل بات کیا ہے اس سارے درگزر کے پیچھے؟ اہل ایمان کو انعام ملے یا نافرمانوں اور سرکشوں کو سزا ملے، بات تو ایک ہی نتیجے پر جا کر پہنچتی ہے۔ اصل سمجھنے کی بات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسہ، من جو عملہ عمل کرے، صالحا صالح، فلنفسہ واپس لام کے لیے، نفس اپنے ہی، اس کی، یہ اس کی اپنی ذات کے لیے، پس جو صالح عمل کرے تو یہ اس کی اپنے نفس کے لیے ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور من جو اساء برا کام کرے، برائی کرے، برائی کا مرتکب ہو، فَعَلَيْهَا یہ اس کے اپنے اوپر ہے، فاپس علا پر، ہا اس کے اوپر۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ دو الفاظ ہیں کہ ان کا استعمال جب لام آتا ہے تو یہ مثبت استعمال ہے کے لیے، اور جب الا آتا ہے تو یہ بوجھ کے لیے ہوتا ہے، یہ اپنے اندر منفیت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی جو اچھا عمل کرتا ہے فلی نفس ہی، یہ اس کے نفس کو فائدہ ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے علیہا، علا پر، یعنی اس کا بوجھ ہے اس کے اوپر۔ اب یہاں پر لفظ بوجھ نہیں ہے لیکن علا کا استعمال ہی بتا رہا ہے کہ یہ اپنے اندر منفیت لیے ہوئے، خرابی لیے ہوئے یہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الی ربکم ترجعون، ثم پھر الی طرف، ربکم اپنے رب کی طرف، تم سب کو ترجعون لوٹ کر جانا ہے۔ پھر بڑے فیصلے وہاں پر ہو جائیں گے، اللہ خود فیصلے کر دے گا
اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان احکامات میں سے ہے جو منسوخ ہو گئے، یعنی بعد میں تو کفار کا مقابلہ کرنے کی، ان کا سامنا کرنے کا حکم آ گیا، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر یہ والی جو بات ہو رہی ہے یہ انفرادی معاملات کی بات ہے، یہ ان چیزوں کی بات نہیں ہے جو مومنوں کے مسلمانوں کو قتال کا جہاد کا حکم وہاں ہے جہاں پر معاشرے کے اعتبار سے چیزیں خرابی ہیں، کفار خرابیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہاں پر جہاد کا حکم ہے۔ سو یہ منسوخ بات نہیں ہے، یہ انفرادی معاملات ہیں، جیسے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی یہ انفرادی سطح پر یہی حکم ہے کہ ہم ہر ایک سے الجھے نہیں، جھگڑا مت کریں، لڑائی مت کریں، سمجھا دیں، بات پہنچا دیں، گریبان نہیں پکڑیں کہ بھی میں بطور مسلمان اب میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کافر کی گردن ہی ماروں گا تو یہ ٹھیک ہو، یہ معاملہ بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ درگزر نظر انداز کرو ان کو، معاملہ اللہ پر چھوڑو، انہیں اللہ سزا دے گا، تمہیں اللہ جزا دے گا، تم اچھا کر رہے ہو اجر تمہاری ذات کو ہے، یہ برا کر رہے ہیں خرابی ان کے اپنے سر پر ہے، آخر لوٹ کر سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جہاں پر ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔